لیکن سر اگر ایسے لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اب میری سیلری سے ٹیکس اگر نہیں کاٹے گا ادارہ میں کبھی بھی جا کے نہیں دوں گی. یہ تو سرکاری بات ہے نا کہ کاٹ لیتے ہیں. اب نہیں کٹے گا تو میں مجھے کہاں جا یہ کے دوں بتائیں، گی؟ میں بھی نہیں دوں گی. میں بھی ایک ایسی بندہ پھر کے کاروبار کر رہا ہے ہر منڈی میں، ہر قسم کی مارکیٹ میں، چاہے وہ کپڑے کا کاروبار، ٹھیک، چاہے وہ کراکری کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو. پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ کنٹینر آتا ہے، وہ دکاندار کو دیتا ہے اور رات کو پیسے لے کے چلا جاتا ہے کیش. اب یہ دکھائیں، آپ بتائیں مجھے کہ اس کو میں نے تو نہیں پکڑنا، ریاست کی ذمہ داری. تو سر کیوں نہیں پکڑے جاتے اگر آپ کو ایسے لوگوں کا پتہ ہے میری تو؟ ان کی انوالومنٹ ہے. آپ کمال کرتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو سکتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر؟ نہیں ہو سکتا. اب وہ ناک کر کے پوچھ کے آئے گا نا، تو اس کا مطلب ہے وہ ناک کرتا ہے، وہ ان کا حصہ وہاں دیتا ہے. اچھا، تو وہ آگے نکلتا ہے. اور سر یہ کون کون سے کاروبار میں ایسا ہو رہا ہے؟ کون سا کاروبار میں نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ بتائیں، ایک کاروبار بتا دیں مجھے. سب میں ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں ایک کاروبار مجھے بتا دیں کہ جس میں یہ نہیں ہوتا. وہ کاروبار نہیں ہے جس میں نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے آج. یہ دیکھیں، اسی سے ہمارے خسارے پورے ہو سکتے. ہم بیکاری ہیں، بھیک مانگنے والوں میں ہیں، بھیک دینے والوں میں ہو جائیں گے. اب اگر یہ سارے پاکستانی بن جائے، اگر ہر آدمی یہ سوچے مجھے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو یہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اور پھر آپ کو پتہ. اب جب بس نہیں چلتا، جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو بچہ نہیں سنتا تو وہ ڈنڈوں سے مارتا ہے اس کو. یہ ڈنڈوں سے مارنے والی بات آ گئی نا. اس کو پیار سے سمجھانا، طریقہ کار تو یہی ہے، پیار سے محبت سے اس کو سمجھائیں. آپ اپنے قوم کے سر لوگ ہیں، پیار سے اپنے محبت لوگ سے ہیں. کیسے سمجھائیں؟ جتنے بھی ہمارے تاجر ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا یہ شعبہ ہے، آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہم تو جو ہماری رقوم ہوتی ہے ہم تو ان کو بینک میں جمع نہیں کراتے کہ ہمارا جو ہے وہ پورا ایک پروفائل بن جائے گا کہ ہم اتنا کما رہے ہیں. ہمارا تو کیش منی چل رہا ہے زیادہ تر کاروباری طبقے میں. یہی چیزیں ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈر ہے. اس خوف سے آپ جمع نہیں کرا رہے کہ آپ گرفت میں آ جائیں گے. یہ گرفت کی جو لائن ہے ختم ہونی چاہیے. کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتی ہے. ٹھیک، یہ آپ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے جب انہیں پتہ ہے کہ آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے، آپ کو فیسلٹیز دی جاتی ہے، آپ کا کوئی بچہ بیمار یا کسی قسم کی کوئی تکلیف، وہ ان چیزوں پر خرچ ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ عیش و عشرت ہو رہی ہے آگے ہم سے پیسے لے کر، تو یہ بھی چیز لوگ سوچتے ہیں. پھر یہ سب سے بڑی بات جو یہ ہوتی ہے کہ میں دے کے پھنس نہ جاؤں. شکنجے میں جیسے نہ آپ نے کہا ہوں کہ بینک میں نہیں جمع کرا رہے، اپنی سیلری وہاں نہیں جمع، پوچھ گچھ ہوگی اس کی. یہی چیزیں رکاوٹ ہیں اس وقت پاکستان کی ترقی میں. اس کو کیوں نہیں بہتر کیا جاتا؟ اس کو لائن پر لے کے آئیں، ملک ترقی کرے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنا پیسہ ہمارے ملک میں ہے، کئی ممالک سے ہم بہتر ہیں، کئی سے. بظاہر ہم شور مچا رہے ہیں، جی ہم جھولی پھیلا رہے ہیں، یہ تو ہماری ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ ختم ہو سکتا ہے اگر میری اور آپ کی سوچ ایک ہو جائے کہ اس ملک کو لے کے چلنا ہے، اس کو بہتری کی طرف لانا ہے. اچھا خالد صاحب، یہ ابھی جو پچھلی ہڑتال ہوئی یا پھر آنے والے وقت میں بھی تاجر پلان کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے ایک کوآرڈینیٹر لگا دی ہے نعیم میر صاحب کو، جو کہ انجمن تاجران سے ہی ان کی بھی ایک تنظیم ہے، کہ ایف بی آر کے ان کو کوآرڈینیٹر لگا دیا کہ وہ ایک برج کا کام کریں گے گورنمنٹ اور تاجروں کی سائڈ پہ. یہ تو ہڑتالیں پھر ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں کوئی دماغ نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے. وہ کہاں کے تاجر ہیں جن کو لگا دیا گیا؟ کیوں لگا دیا گیا؟ کیا ان کا کرائٹیریا آپ نے چیک کر کے لگایا؟ ایک اہم شعبے کی طرف آپ نے، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں مانتا، وہ کیا کریں گے؟
جب آپ کے بہترین آفیسر اعلیٰ تعلیم یافتہ وہاں بیٹھے ہیں، ان کی بات کوئی نہیں سن رہا، تو ان کی کون سنے گا؟ جن کے اپنے مفادات ہوں ان کی کوئی بات سنے گا؟ یا میں اگر کہتا ہوں جا کے جی مجھے آپ چیئرمین سی بی آر لگا دیں، میں جناب یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، تو آپ مجھے لگا دیں گے؟ تو لگا دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے 1000 طریقے ہیں کہ ایک مائنر ٹیکس کے ساتھ پوری جو دے نہیں رہا، جس سے آپ لے ہی نہیں رہے، جو آپ کی ادھر جو دے رہا ہے اس کی طرف سے ہٹ جائیں، جو دے نہیں رہا ہم اس کی طرف چلتے سر ہیں۔ جو دے رہا ہے ہم تو اسی کے سر پہ ڈنڈا چلاتے اسی جا کے رہے ہیں۔ کئی سالوں سے اس کے سر پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، اس کو مختلف ذرائع کے ساتھ پھنسایا جاتا ہے۔ وہ 5000 روپیہ آپ کو دیتا ہے اور 50,000 روپیہ اپنے وکیل کو دیتا ہے، یہ تو کوئی کام نہ ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کو سہولت ہو کہ مجھے نہیں وکیل کی ضرورت، مجھے نہیں پوچھا جانا، مجھے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے انہوں نے، تو وہ 50,000 آپ کو دے، اپنے وکیل کو دیتا ہے نا، بہتری کے لیے دیتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں دیتا؟ آپ کو 5,000 کیوں دیتا ہے؟ یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ آپ اس میں لوگوں کو شامل کریں۔ اس میں کئی قسم سے میں نے سابقہ دور میں ایک تجاویز دی تھی اسی طریقے سے فکس ٹیکس کی، ان میں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا میں نے۔ ایک جو بہت کما رہا ہے اس کو A کیٹیگری میں رکھا گیا، ایک جو اس سے کم کما رہا ہے اس کو B کیٹیگری میں رکھا گیا، ایک وہ جو بیچارہ گزارا کر رہا ہے لیکن اس قابل ہے اس کو C کیٹیگری میں رکھا گیا۔ اب یہ تجاویز جب میں نے دی تو انہوں نے اتفاق کیا، لیکن وہاں پر بات یہ آ گئی بیچ میں کہ ورلڈ بینک، IMF سننی پڑے گی اس کی، ہم مجبور ہیں، ہم غلام ہیں، تو اس کے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ مل سکتا ہے اگر اس طریقوں کے ساتھ آپ مجھے لکھ کر دیں آپ کہ 5 سال کے لیے کسی کو پوچھا نہیں جائے گا، اپنی مرضی کے ساتھ ٹیکس جمع کرائیں، اپنی اب خود ویلیو لگائیں، آپ اپنی جو انکم ہے اس کے حساب سے سر کون آئے گا اس طرح سے؟ لگائے گا۔ پہلے فکس ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اب فکس ٹیکس بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خود سے بھر کے وہ دے، جس کی کم آمدنی ہے۔ جو نہیں دے رہا اس سے تو بہتر ہے، بات نہیں آپ فالو کر میں رہی، فالو کر جو رہی ہوں بالکل۔ نہیں دے رہا اس سے بہتر یہ نہیں کہ وہ فائلر بنے، آپ کے پاس آئے، یعنی خود آپ کے پاس چل کے جائے، ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، ٹیکس تھوڑا تھوڑا لیا جائے، لوگوں کو ہاں، زیادہ بڑھایا ٹیکس جائے۔ نیٹ کو بڑھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ تھوڑا اتنا نہ مارے اس کو، جیسے آپ نے ابھی تلوار نکالی اور گردنیں کاٹتے شروع ہو گئے آپ، یہ قتل عام ہوگا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 60,000 روپیہ دو ورنہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ اسی طریقے سے ہے نا کہ اس کے گھر سے اس کو نکال رہے ہیں آپ، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔